اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ دیکھے ہوں گے میں اپنے گھر کے بہت پیارے سے جھولے پہ جھولا جھول رہی ہوں اور آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ یہ میری بڑی فیوریٹ پلیس ہے اور جو کوئی بھی آتا ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے میرے جھولے کو، جو اصل میں میری ایک بہت پیاری بہن اور میری سمدن کم میری بیسٹ فرینڈ نادیہ نے مجھے گفٹ کیا ہوا ہے یہ جھولا، اور میری بہو کا فیوریٹ ہے یہ تو بہرحال میں نے کہا آج آپ کو دکھاؤں تھوڑا تھوڑا کر کے گھر کے ڈفرینٹ پورشن بھی۔ آپ لوگ ایک صوفے سے بور ہو گئے ہوں گے تو میں نے کہا چلیں، اور میں ساتھ ساتھ جھولا بھی جھول رہی ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، ساتھ چائے کا ایک کپ ہو جائے نا اس میں تو مزہ ہی آ جائے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں کیوں کر آ سکتی ہیں، جبکہ اس ٹائم دنیا میں جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں وہ اتنے افسردگی کے باعث ہیں، اتنی تکلیف دہ ہیں کہ ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے دلوں سے عجیب و غریب اضطراب کی کیفیت ہے، سٹریسز ہے، ڈفرینٹ ڈیزیزز ہے، شوگر، بلڈ پریشر، سٹریسز، یہ سب کچھ اتنا بڑھ گیا ہے ہماری زندگی میں۔ ہر دوسرا انسان جو فون کرتا ہے بتاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جسم میں جان نہیں ہے، ٹانگوں سے جان نکل گئی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اندیکھی بیماریاں ہیں جن کا کوئی حل نظر ہی نہیں آتا۔ نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا، ہمارے جسموں کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ ہم تو چلیں اس ایج کو اب پہنچ رہے ہیں، لیکن جو جوان بچے بھی ہیں وہ بھی اس طرح کی کمپلین کرتے نظر آتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہمارے ارد گرد کا ماحول، ارد گرد کے واقعات اور حالات، ہماری ذہنی سوچ، ہمارے جسم پر اس کے اثرات، جب آپ اسٹریس ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آپ کا معدہ ہوتا ہے۔ معدے کا نظام ڈسٹرب ہونے سے آپ کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، اس سے پھر آپ کے جسم میں افراؤ اور بدہضمی ٹائپ فیلنگ، بھوک نہ لگنا یا وومٹنگ فیلنگ ہونی، یا کچھ بھی کھانا تو اس سے بیزاری پیدا ہو جانا، جلن، یہ سب چیزیں کنٹینیوٹی ہیں ایک ہی تکلیف کی، مختلف اقسام کی، باڈی میں جان نہ ہونا۔ آج کل جو سب سے بڑا میں سمجھتی ہوں، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو، کوٹھی، بنگلہ، کروڑوں روپے، زیورات، دنیا کے بہترین لباس، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے نا، آپ کے پاس دل کا سکون نہیں ہے، ذہنی ایک ریلیکسیشن نہیں ہے، اور آپ کو وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت، مہنگی سے مہنگی کوئی چیز آپ کو نہیں اپنی طرف متوجہ کر پائے گی اس طریقے سے۔ لیکن آپ کا ڈائننگ ٹیبل ہو، اس میں 30-35 ڈشیں ہوں اور آپ ان میں سے آپ کو دلیا کھانا ہو یا صرف سوپ ہی پی سکتے ہو، تو چیزوں کی خوبصورتی، کھانے، یہ کس چیز کے فائدہ کیا؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح کے عمل کرتے رہنا چاہیے جس سے ہماری زندگی میں ذہنی سکون، دلی سکون آئے۔ اور وہ عمل کیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر صرف اور صرف میرے رب کا ذکر ہے۔ وہ ذکر و اذکار جو دل کو سکون دیتے ہیں، جو راحت دیتے ہیں، جو آپ کے اندر ایک نامعلوم سی خوشی دوڑوا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایکسپیرینس میں نے کیا الحمدللہ زندگی میں، جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد نہیں کہ کوئی جو قدرتی کوئی روزے چھوٹتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی اس طرح روزہ چھوڑا ہو یا کوشش کی ہو کہ میں مجھے ویسے ہی رمضان کے مہینے سے بہت پیار ہے، اور اس میں حسب توفیق تھوڑا بہت عبادت کی بھی توفیق کوشش کرتے ہیں، ہماری تو کوشش ہے۔ اچھا، لیکن زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ تھی، پہلے بچے چھوٹے تھے، پھر گھر بار، پھر میرا ایک سیاسی کیریئر تھا اور اس میں ہماری دوڑ بھاگ بھی بہت تھی، تو اس بار اتفاقاً ساری چیزیں ذرا میلو ڈاؤن تھیں، تو سارا فوکس میرا رہا رمضان پہ، پھر قرآن پاک کی تلاوت پہ، نوافل جو بھی آپ حسب توفیق۔ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے نہ کہ میں کوئی بڑی وہ نیک ہوں اور میں بڑے کو عبادات کر رہی تھی، میں بتا رہی تھی کہ مجھے جو سکون کی فیلنگ ہوئی، میں نے اس بار قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل پہ سب سے زیادہ زور رکھا، اور نماز پہ، مطلب قرآن پاک کی تلاوت کا نا
ایک ایڈکشن ہوتی ہے. میں نے یہ رمضان گزرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا. میں نے اس بار اللہ نے توفیق دی 2 قرآن پاک پڑھ سکی. ویسے تو پہلے ایک ہی مشکل سے پڑھ پاتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. سچ بولنا چاہیے انسان کو. ہم بہت ہی عام اور ایسے لوگ تھے کہ ہم لوگ آدھا سارا آخری عشرہ تو بازاروں میں گزرتا تھا. شاپنگ ساری آخری عشرے میں کرنی ہوتی تھی اور چیزیں اور راتیں جو ہیں وہ آدھی راتیں تو بازاروں میں گزر جاتی تھی. تو اس بار میں نے تہیہ کیا تھا. بس تو میں کوئی بازار وغیرہ سچ گئی نہیں. ایک آدھ بار بس بچوں کے لیے کچھ لینا تھا. ادروائز راتیں ساری گھر پہ گزاری سکون سے, اہتمام سے. اور تلاوت کا ایسا ایک ایڈکشن ہوئی. اب میرے رمضان ختم ہوا ہے, اب میری روٹین شروع ہوئی ہے, تو تلاوت کا ٹائم صبح کا ہے. وہ ترجمہ تفسیر بھی دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں اور گائیڈ لائن لیتی ہوں کہ اس کو کس طرح کرنا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے. لیکن مجھے وہ جو میں پارے پڑھتی تھی نا 2-3 دن میں, اس کی ایک ایسی کمی محسوس ہو رہی ہے نا, ایسی طلب محسوس ہو رہی ہے نا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ایک عجیب سی کہ اس کا پڑھنے کا اتنا لطف آتا تھا اور سکون ملتا تھا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں, میں میکسیمم ٹائم قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. تو بہت ایک اچھی فیلنگ. تو بات جو میں کر رہی تھی وہ یہی کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے. سکون آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. ذہنی سکون, دلی سکون آپ کو انزائٹی سے محفوظ رکھتا ہے, ایسیڈیٹی سے محفوظ رکھتا ہے. اور مطلب روزوں کی پریکٹس ابھی ہماری جاری ہے کہ خوراک کو کنٹرول رکھنے سے آپ کا پیٹ ایمٹی ہوتا ہے تو آپ بڑے پرسکون رہتے ہیں. اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی, آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. بہرحال اس پریکٹس کو کرتے ہوئے میں نے یہ جانا. اور ایک چیز جو ہم کلمے کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو تیسرا کلمہ ہے اس میں کتنا خوبصورت ہے اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کے شکر کا. اس کی ڈیٹیل آپ جائیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ہو واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کی ایک تسبیح آپ صبح پڑھیں, ایک تسبیح آپ شام میں پڑھیں, اور ایسے نا تسبیح کا دانہ جیسے چل رہا ہے اور دل سے ایک ایک اس کا حرف محسوس کر کے, ایک ایک دہرا کے خود سن رہے ہوں آپ, وہ آپ اس کا ایک تسبیح کریں, آپ کے دل کو سکون. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا جب آپ پڑھتے ہیں اس میں لا الہ الا, تو اس میں سوچیں کہ آپ ایک اونٹ کا صدقہ دے رہے ہیں. جب آپ اس کو پڑھنے کا جو نفلی فائدہ ہے وہ صدقے کا ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ ایک اونٹ کاٹا, اس کے حصے کیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا. اور جب آپ دن میں 100 اونٹ صبح اور 100 اونٹ شام صدقہ کریں گے تو کون سی بیماری آپ کے پاس بھٹکے گی. اور جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, تو اللہ میرا رب آپ سے راضی ہو کے آپ کی کتنی بلائیں ٹالے گا, کتنے گناہ معاف کرے گا. اور گناہ معاف ہونے سے, بلائیں ٹالنے سے آپ کے حمد و ثنا اس کے دربار میں جب قبول ہوتی ہے تو آپ کے درجات کتنے بلند ہوں گے. تو یہ اپنی زندگی کا یہ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس ہیں, یہ ہم کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہم بہت سارے مسائل, تکالیف اور اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں, تکلیفوں سے جان چھڑا سکتے ہیں. زندگیوں میں یہ جو اضطراب کی کیفیت ہے, بیماری کی کیفیت ہے, تکلیف کی کیفیت ہے, اس کو آپ درست کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, دل سے کریں. انسان ہے, خطا کے کہیں ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے, کہیں کچھ, کیونکہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے عام استانیوں سے یا استادوں سے وہ سیکھا ہے قرآن کو جس طرح سیکھنے کا حق ہے اس طرح سیکھنے کی ضرورت ہے. اب زندگی میں بہت کمیاں اور محرومیاں محسوس ہوتی ہیں کہ اصل کام رہ گئے اور ہم دنیا داری میں پڑے رہے. بہرحال کلمہ, تیسرے کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور ورد چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں, اور ایک تسبیح صبح اور ایک شام یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. بیماریوں سے پاک رہیں, صدقہ ادا ہوتا رہے گا, اللہ کی تعریف و تعظیم ہوتی رہے گی, اور آپ کی زندگیوں میں برکت پڑتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیں.